اب ذرا توجہ دیجئے، پہلی بات۔ دوسرے یہ کہ فریقین کے ہاں متفقہ طور پر جن اعتقادی اور عملی فریقین کے ہاں متفقہ طور پر جن اعتقادی اور عملی بدعات کا دین سے کوئی تعلق نہیں، ان کی ہر مکتب فکر کے مساجد کے اجتماعات اور دروس میں نشاندہی کی جائے۔ مثلا دونوں کا اس پر اتفاق ہے کہ علم ذاتی غیر اللہ کے لیے ذرہ برابر ماننا کفر اور شرک ہے۔ دونوں کا اس پر اتفاق ہے کہ کسی کو قادر مطلق اور مختار کلی سمجھ کر مدد ماننا کھلا کفر ہے۔ دونوں کا اس پر اتفاق ہے کہ توسل بالانبیاء والاولیاء جائز ہے۔ دونوں کا اس پر اتفاق ہے کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ دونوں کا اس پر اتفاق ہے کہ قبر کا طواف اور قبر کے سامنے کی زمین چومنا اور رکوع کی حد تک جھکنا حرام ہے۔ دونوں کا اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء کرام اور نبی کریم علیہ السلام کی بشریت کا منکر کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ دونوں کا اس پر اتفاق ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی وسعت علمی کے باوجود آپ پر لفظ عالم الغیب کا اطلاق درست نہیں ہے۔ دونوں کا اس پر اتفاق ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو ان کے ذاتی نام سے پکارنا، ندا دینا ناجائز ہے۔ دونوں کا اس پر اتفاق ہے کہ مزامیر کے ساتھ نعت خوانی اور قوالی حرام ہے۔ دونوں کا اس پر اتفاق ہے کہ خواتین کی محفل میلاد جسے اجنبی مرد سنیں حرام 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 ہے۔ دونوں کا اس پر اتفاق ہے کہ تارک صلاۃ یا داڑھی منڈے کتروانے والے یا امرد سے محفل میں نعت پڑھوانا حرام ہے۔ دونوں کا اس پر اتفاق ہے کہ محفل میلاد میں عورتوں اور مردوں کا مخلوط اجتماع حرام ہے۔ دونوں کا اس پر اتفاق ہے کہ آخری چہارشنبے کی کوئی حیثیت نہیں، اور ایسی سینکڑوں چیزیں ہیں کہ جن پر دونوں کا اتفاق ہے۔